بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، آج ہم اصول الفقہ للمظفر کا سبق نمبر 152 پڑھنے جا رہے ہیں، اور آج انشاءاللہ ہم بیان کریں گے مسئلے میں اقوال کے تیسرے حصے کو، اور آج انشاءاللہ اپنی بحث کو اتمام تک لے کر جائیں گے۔ کلی طور پر ہم نے جہاں سے بحث کا آغاز کیا تھا، ہم نے کہا تھا کہ ہمارے سامنے دو طرح کے نظریات آتے ہیں، ایک قدماء کا نظریہ آتا ہے، دوسرا ہمارے سامنے متاخرین کا نظریہ آتا ہے۔ قدماء کا نظریہ یہ تھا کہ اسماء جناس میں اطلاق کو بالوصف کے عکس کیا گیا ہے، لیکن متاخرین کا نظریہ یہ تھا کہ اس کو بمقدمات حکمت کی صورت میں عکس کیا گیا ہے۔ مصنف نے کہا تھا کہ متاخرین میں سے بعض ایسے کہ جنہوں نے مختلف تعبیرات استعمال کی ہیں، تقریباً 4 قسم کی تعبیرات مصنف نے بیان کی، اور 4 تعبیرات کو پھر گزشتہ 2 مقدمات کی روشنی میں سے ایک ایک کر کے تمام کو باطل کر دیا۔ پہلے تینوں اقوال کو باطل کر دیا، تینوں تعبیرات کو باطل کر دیا، اور کہا کہ ہمارے سامنے چوتھی صورت آ جاتی ہے۔ آج انشاءاللہ چوتھی صورت کے حوالے سے گفتگو کر کے اپنی بحث کو اتمام تک لے کر جائیں گے، اور کل سے انشاءاللہ پھر نئی بحث کے مرحلے میں داخل ہوں گے۔ فرماتے فتعین القول الرابع، فرماتے ہم نے قول اول کو بھی باطل کر دیا، قول ثانی کو بھی باطل کر دیا، قول ثالث کو بھی باطل کر دیا۔ فرماتے اب ہمارے پاس معین ہو جائے گا قول رابع، البتہ فرماتے ہیں چوتھے قول کے متعلق جو ہے کچھ نکات کا بیان کرنا یہاں پہ ضروری ہے۔ چوتھا قول ہم نے کیا بیان کیا تھا کہ اسماء اجناس کا جو موضوع ہے وہ ذات المعنی ہوتی ہے، یہ نہ تو ماہیت محملہ ہوتی ہے، اور نہ ہی اس میں ماہیت لا بشرط مقسمی ہوتی ہے، کوئی بھی مراد نہیں ہوتی، اور فرماتے ہیں فقط اور فقط ذات المعنی یہاں پہ کیا ہوتا ہے، اس کا معنی موصولہ ہوتا ہے۔ البتہ جب ہم وضعیت کریں گے، فرماتے ہیں وضعیت کی صورت میں واضح کو ناچار جو ہے لا بشرط قسمی کا سہارا لینا ہوگا۔ سہارا کیوں لینا ہوگا، انشاءاللہ اس کی وجہ آگے پھر ہم بیان بھی کریں گے۔ فرماتے یہ والا قول جو ہے وہ قدماء کے قول کی دوسری صورت کے ساتھ مشابہ، جیسا کہ ہم نے کل کے درس میں بیان کیا، ایک قدماء کے دوسرے قول کے ساتھ ملتا جلتا ہے، البتہ ایک اعتبار سے فرق آ جاتا ہے۔ فرماتے فتعین القول الرابع، فرماتے ان چاروں اقوال میں سے چوتھا قول ہمارے لیے معین ہو جائے گا، اور وہ چوتھا قول کیا ہے، وَهُوَ أَنَّ الْمَوْضُوعَ لَهُ ذَاتُ الْمَعْنَى، اسماء اجناس کا جو موضوع ہے وہ ذات معنی ہے۔ وَلَكِنَّهُ حِينَ الْوَضْعِ يُلَاحَظُ الْمَعْنَى بِنَحْوِ اللَّا بِشَرْطِ الْقِسْمِ، البتہ فرماتے ہیں کہ وضع کی صورت میں واضح جو ہے کیا ہے، معنی کا لحاظ کرتا ہے، لیکن لا بشرط قسمی کی صورت میں اس کا لحاظ کرتا ہے، نہ شرط شیء کی صورت میں اور نہ ہی شرط لا کی صورت میں، بلکہ لا بشرط قسمی کی صورت میں اس کا لحاظ کرتا ہے۔ فرماتے ہیں وَهُوَ يُطَابِقُ الْقَوْلَ الْمَنْسُوبَ إِلَى الْقُدَمَاءِ عَلَى التَّصْوِيرِ الثَّانِي، فرماتے ہیں کہ متاخرین کا یہ چوتھا قول، جیسا کہ ہم نے کل بھی بیان کیا تھا، متاخرین کا یہ چوتھا قول قدماء کے بیان کردہ قول کی دوسری صورت سے ملتا جلتا، اسی کے مطابق، کما اشرنا الیہ فلا اختلاف، فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کی جانب اشارہ کیا، پس اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، یعنی جو ان کا قول ہے یہی قول کیا ہو جائے گا، متاخرین کا چوتھا قول بھی ہو جائے گا۔ البتہ فرماتے ہیں وَيَقَعُ التَّصَالُحُ بَيْنَ الْقُدَمَاءِ وَالْمُتَأَخِّرِينَ، ہم ایک مقام کے اوپر قدماء اور متاخرین کو جمع کر سکتے ہیں، ایک ہی نظریہ میں یہاں پہ مراد ہے، اور بات ہم کریں ہی نہیں، ہم کیا کہیں کہ ہمارے سامنے کلی طور پر ایک ہی نظریہ آتا ہے، یہی نظریہ قدماء کا بھی ہے اور یہی نظریہ متاخرین کا بھی ہے۔ کس صورت میں، اگر ہم اس بات کے قائل ہیں، میں گزشتہ درس میں کہا تھا کہ قدماء کی جانب منسوب ہے کہ وہ اس بات کے قائل ہے کہ لفظ کو مقید میں استعمال کرنا جو ہے وہ مجاز کا موجب بنتا ہے، اسی بات کو بیان کریں۔ فرماتے ہیں اذا لم یثبت عن القدماء، ایک مقام پہ دونوں جمع ہو سکتے ہیں، کب، جب قدماء سے یہ بات ثابت نہ ہو، کون سی، کہ انہم یقولون انہ مجاز فی المقید، کہ جب وہ اس بات کے قائل نہ ہو کہ اگر مقید میں لفظ کو استعمال کریں تو یہ استعمال حقیقی نہیں بلکہ مجازی ہوگا، اگر وہ اس بات کے قائل نہ ہو، یعنی ان کے نزدیک کیا ہو، مقید میں بھی استعمال حقیقی ہو۔ فرماتے ہیں چونکہ متاخرین کے نزدیک استعمال مقید میں حقیقی ہے، لہٰذا قدماء کے نزدیک بھی کیا ہو جائے گا، حقیقی ہو جائے گا، دونوں ایک مقام پر جمع ہو جائیں گے۔ البتہ فرماتے ہیں وَهُوَ مشکوک فیہ، فرماتے ہیں کہ یہ والا اتصال ہے میرے نزدیک کیا ہے، مشکوک فی ہے، یعنی کیا مطلب، فرماتے ہیں میرے نزدیک یہ اتصال واقع نہیں ہو سکتا، کیوں، اس لیے کہ ہم نے بہت سے ایسے قدماء کے اقوال دیکھے اور بہت سے نظریات دیکھے جن میں خود صاحب معالم بھی شامل ہیں، جنہوں نے اس بات کو صراح سے بیان کیا ہے کہ مقید کے اندر لفظ کو استعمال کرنا مجاز گوئی شمار ہوتا ہے، حقیقت شمار نہیں ہوتا۔ فرماتے ہیں اس بنا پر یہ تصالح مجھے بعید نظر آتا ہے، میرے نزدیک یہ تصالح واقع نہیں ہو سکتا، قدماء کا نظریہ اپنی جگہ پر ہوگا، متاخرین کا نظریہ اپنی جگہ پر ہوگا، یہاں تک بات ہوگی مکمل۔ اب فرما رہے ہیں بیان ھذا القول الرابع، اب میں اس قول رابع کی کیا کروں گا، وضاحت بیان کروں گا۔ فرماتے ہیں کہ قول رابع کی وضاحت کو مصنف جو ہے دو طرح سے بیان کرتے ہیں، ایک مقام وضع کے اعتبار سے، مقام وضع کو بیان کرنے کے بعد پھر انشاءاللہ بیان کریں گے مقام استعمال کو۔ فرماتے ہیں سب سے پہلے بیان کریں مقام وضع کو، فرماتے ہیں ان ذات المعنی لما اراد الواضع
ان یحکم علیہ بوضع لفظ لہو، فرماتے ہیں ذات معنی کے بارے میں جب حضرت واضع اور وضع کرنے والا ارادہ رکھتا ہے کس بات کا، کہ میں کسی لفظ کے ذریعے اس معنی کے اوپر حکم لگاؤں، یعنی کسی لفظ کو کسی معنی کے لیے جب وضع کرنے کے بارے میں واضح کسی چیز کا ارادہ رکھتا ہے، فمعنہ ہو، تو اس بات کا مطلب کیا ہوگا، فرماتے انہو قد لاحظہ مقیسا الی الغیر، فرماتے حتمی اور لازمی طور پر ہمیں اس بات کا قائل ہونا پڑے گا، یہ واضح کیا کرے گا، ہمیشہ اس کو اپنے غیر کے ساتھ مقایسہ کرے گا، بغیر مقایسہ کے ماہیت بے ما ہوا، ماہیت کی صورت میں کبھی بھی واضح نہیں کر سکتا۔ فرماتے ہیں آپ کسی بھی قسم کا واضح لیں، جب تک وہ امر خارجی کا مقایسہ نہیں کرے گا تب تک وہ کسی معنی کے لیے کسی لفظ کو واضح نہیں کر سکے گا۔ فرماتے اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ وہاں پہ غیر کے ساتھ اس کا مقایسہ موجود ہوتا ہے، تو نتیجہ فہو فی ھذا الحال، جب وہ امر خارجی کے ساتھ اس لفظ کو کیا کرے گا، مقایسہ کرے گا، لا یخرج عن کونہ معتبرا باحد الاعتبارات الثلاثۃ للماہیہ، مطلب اس صورت میں اس کا یہ جو اعتبار ہوگا، جو لحاظ ہوگا، وہ ماہیت کے جو تینوں اعتبارات بشرط شے، بشرط لا اور لا بشرط جو ہم نے بیان کیے تھے، ان میں سے کسی ایک کے حال سے خالی نہیں ہوگا، بلکہ کسی نہ کسی ایک کی صورت میں، یا بشرط شے کی صورت میں، یا بشرط لا کی صورت میں، یا لا بشرط کی صورت میں کیا کرنا پڑے گا، اس کو مقایسہ کر کے اس لفظ کے اوپر حکم لگانا پڑے گا۔ فرماتے وَإِذْ يُرَادُ تَسْرِيَةُ الْوَضْعِ لِذَاتِ الْمَعْنَى بِجَمِيعِ أَطْوَارِهِ وَحَالَاتِهِ وَقُيُودِهِ، اس شرائط کا مطلب کیا ہے، فرماتے ہیں جب وضع ذات معنی کے لیے شرائط کر جائے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے تمام اطوار، اپنے تمام حالات اور تمام قیود کے ساتھ اس ذات معنی کے لیے کیا کر رہا ہوتا ہے، وضع کر رہا ہوتا ہے۔ یعنی کیا مطلب، یعنی وہ فقط ایک طرف کو نہیں دیکھتا، اس کی فقط ایک حالت کو نہیں دیکھتا، اس کی صرف ایک قید کو نہیں دیکھتا، بلکہ اس معنی کی تمام قیود کو، اس کے تمام حالات کو، اس کے تمام اطوار کو بطور کلی تمام چیزوں کو مد نظر رکھ کے وہ کیا کرتا ہے، ذات معنی کے لیے کیا کر دیتا ہے، کسی لفظ کو وضع کر دیتا ہے، البتہ اعتبارات ثلاثہ کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ تو نتیجہ کیا نکلے گا، فرماتے چونکہ وضع اس اعتبار سے ہوتی ہے کہ اس میں تمام اطوار، تمام حالات، تمام قیود کو مد نظر رکھا جاتا ہے، لا بد ان یعتبر علی نحو لا بشرط القسمی، واضع کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہاں پہ لا بشرط قسمی کو معتبر قرار دے، بشرط شے اور بشرط لا کو معتبر قرار نہ دے۔ کیوں، اس لیے کہ اسی یہ جو سطر ہے اسی کے اندر اس کا جواب موجود ہے۔ کیوں، وہ کسی خاص حالت کے بارے میں نہیں کرتا۔ کیوں، بشرط شے کا مطلب کیا ہوتا ہے، آپ اس کو کسی خاص حالت کے ساتھ مقید کر دیتے ہیں، بشرط لا میں کیا ہوتا ہے کہ آپ اس کو کسی خاص حالت کے نہ ہونے کے ساتھ مقید کر دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ یہاں پہ کسی خاص حالت، کسی خاص قید کا مطلب کسی خاص طور کا مطلب نہیں ہوتا، بلکہ تمام حالات، تمام اطوار، تمام قیود یہاں پہ مراد ہوتی ہیں۔ اس بنا پر لا بشرط قسمی کو مد نظر رکھتا ہے، نہ اس کے وجود کی شرط لگاتا ہے اور نہ ہی اس کے عدم کی شرط لگاتا ہے۔ یہاں سے واضح ہو چکا ہوگا آپ کے لیے کہ ہم نے بشرط شے اور بشرط لا کو معتبر قرار کیوں نہیں دیا، یہ سوال اور اسی کا جواب میں نے پہلے بیان کر دیا۔ فرماتے ہیں ولا منافات بین کون الموضوع ذات المعنی و بین کون ذات المعنی ملحوظا فی مرحلۃ الوضع بنحو لا بشرط القسمی، فرماتے اس میں کوئی منافات نہیں کہ ایک جانب سے ہم خود ذات معنی کے لیے وضع کی بات کریں اور دوسری جانب سے کہیں کہ ذات معنی کے لیے وضع کیا گیا، لیکن مرحلہ وضع میں لا بشرط قسمی کو یہاں پہ مد نظر رکھا گیا۔ فرماتے اس بات میں اور خود ذات معنی کی وضعیت میں کوئی منافات نہیں پائی جاتی۔ کیوں، اس لیے کہ یہاں پر بھی ذات معنی ہے اور اس صورت میں بھی ذات معنی ہے، البتہ یہاں پہ کیا ہے کہ ہم لا بشرط قسمی کا لحاظ کریں، لیکن لحاظ کس اعتبار سے ہے کہ ہم اس کو مصحح اور مقوم قرار دے رہے ہیں، نہ یہ کہ ہم اس کو موصولہ قرار دے کے اس کے اوپر حکم لگا رہے ہیں۔ موصولہ دونوں صورتوں میں ایک ہے، اس صورت میں دیکھیں تو ذات معنی ہے، اس صورت میں دیکھیں تو اس میں بھی ذات معنی ہے، لأن ھذا اللحاظ والاعتبار الذہنی، فرماتے یہ جو لحاظ اور اعتبار ذہنی ہے کما تقدم، جیسے کہ پہلے بھی بیان ہو چکا ہے، بارہا بیان کیا ہم نے، پھر بیان کر رہے ہیں کہ صرف و طریق الی الحکم علی ذات المعنی، یہ صرف کیا ہے، معنی کی ذات پر حکم لگانے کا واسطہ اور طریق قرار پاتا ہے، اور وہ طریق کیا ہے، یہ کیا بیان کرتا ہے، وَهُوَ الْمُصَحِّحُ لِلْمَوْضُولَةِ، یہ موضوعہ کی موضوعیت کو صحیح کرنے والا اور اس کو قائم کرنے والا، اس سے زیادہ اور کسی چیز کا معنی نہیں دیتا۔ موضوع لا میں اس کا ذرہ برابر بھی دخل موجود نہیں ہوتا، موضوع لا ہر حال میں ہمارے سامنے ذات المعنی کی ہوتی ہے۔ فرماتے پاس نتیجہ کیا نکلا کہ یہاں پہ وہ لا بشرط قسمی کا سہارا لے گا، تمام حالات، تمام قیود اور تمام صورتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، البتہ یہ لا بشرط قسمی صرف مصحح اور مقوم بنے گی، اس کے لیے قید قرار
نہیں ہوگی۔ یہ تو بات ہوگی مقام وضعیت کی۔ اب اگلے مرحلے میں بڑھیں گے، وہ ہے مقام استعمال۔ فرماتے وضع میں تو ہم نے کہہ دیا کہ وضع میں کیا ہے، لا بشرط کا ہونا ضروری ہے۔ فرماتے لیکن استعمال کو دیکھیں، فرماتے استعمال میں بشرط شے بھی ہو سکتا ہے، بشرط لا بھی ہو سکتا ہے، لا بشرط بھی ہو سکتا ہے۔ فرماتا ہے حتیٰ کہ ان تینوں اعتبارات کو ہٹا کر ماہیت محملہ بھی ہو سکتی ہے، یعنی مقام استعمال کا دائرہ مقام وضع سے وسیع تر ہے، یعنی اس میں ہم تمام اعتبارات حتیٰ کہ ماہیت محملہ کو بھی مراد لے سکتے ہیں۔ وحین الاستعمال فی ذات المعنی، فرماتے ذات معنی میں استعمال کرنے کی صورت میں لا یجب ان یکون المعنی ملحوظا بنحو لا بشرط القسمی، فرماتے معنی میں یہ ضروری نہیں ہے، واجب نہیں ہے کہ ہم اس کو لا بشرط قسمی کی صورت میں لحاظ کریں، بلکہ بل یجوز ان یعتبر بأی اعتبار کان، فرماتے اس کو اعتبارات میں سے کسی بھی اعتبار کے ذریعے معتبر قرار دے سکتے ہیں، لیکن کب تک، ما دام الموضوع له ذات المعنی، جب تک موضوع صرف ہمارے لیے کیا ہو، ذات معنی ہو، یعنی ذات معنی کے علاوہ ہم اس میں کسی اور چیز کو شامل نہ کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ذات معنی اپنے علاوہ کسی اور کی دخل اندازی برداشت نہیں کرتا، لہذا یہاں پہ صرف ذات معنی جب تک موضوع ہوگی، چاہے آپ شرط شے کو لیں، شرط لا کو لیں، لا بشرط کو لیں، حتیٰ کہ ماہیت محملہ کو لیں، تمام صورتوں میں فرماتے ہیں کہ اس صورت میں کوئی حرج نہیں ہوگا، استعمال میں بھی اپنے معنی موضوع پر باقی رہے گا۔ فیجوز فی مرحلۃ الاستعمال ان یقصر النظر علی نفسہ ویلحظہ بما ہوا، فرماتے ہیں مرحلہ استعمال میں حتیٰ کہ یہ بھی جائز ہے کہ وہ اپنی نظر کو نفس ماہیت، ذات ماہیت اور ماہیت بما ہوا ماہیت کے لحاظ کریں۔ کیا مطلب آسان الفاظ میں کہ ماہیت محملہ کو بھی مد نظر رکھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کیا کہتا ہے کہ اکرم رجل، رجل کا اکرام کرو، مرد کا اکرام کرو، لیکن رجل میں نہ بشرط شے کرتا ہے، نہ بشرط لا کرتا ہے، بلکہ کیا کرتا ہے، حتیٰ کہ لا بشرط بھی نہیں کرتا، بلکہ اس رجل کی بما ہوا ماہیت جو ہے اسی کو مراد لیتا۔ فرماتے چاروں صورتیں وہ مقام استعمال میں ہو سکتی ہیں۔ آگے فرماتے ہیں وَيَجُوزُ معنی يمکن، فرماتے ہیں کہ اس صورت میں یہ بھی ممکن ہے، استعمال کی صورت میں أَن يُلْحِظَهُ مَقِيسًا إِلَى الْغَيْرِ، کہ وہ اس کو غیر کے ساتھ قیاس کرے، ماہیت معاملہ بھی کر سکتا ہے اور اس کو غیر کے ساتھ قیاس بھی کر سکتا ہے۔ جب غیر کے ساتھ قیاس کرے گا فَيَعْتَبِرُ بِأَحَدِ الْاعْتِبَارَاتِ الثَّلَاثِ، تو کیا کرے گا، اعتبار ثلاثہ میں سے کسی ایک کو معتبر قرار دے گا۔ اسی طرح فرماتے ہیں وَمُلَاحَظَةُ ذَاتِ الْمَعْنَى بِنَحْوِ لَا بِشَرْطِ الْقِسْمِ حِينَ الْوَضْعِ تَصْحِيحًا لَهُ، اور فرماتے ہیں جو ہم ذات معنی کا لا بشرط قسمی کی صورت میں، جب وضع کی استعمال کی بات نہیں کر رہے، فرماتے ہیں وضع کی صورت میں جب ہم ذات معنی کا لحاظ کریں، لیکن لا بشرط قسمی کی صورت میں فرماتے ہیں لا توجب ان تکون قیدا للموضوع، اسی بات کا بار بار تکرار کریں، فرماتے ہیں کہ اس بات کا موجب نہیں بنے گا کہ یہ موضوع کے لیے قید بن سکے، ہم بار بار کریے مصاحب بنے گا، مقوم بنے گا، اس کی تصحیح کرنے والا ہوگا، وَإِلَّا اس کے لیے کسی بھی صورت میں یہ قید نہیں بن سکتا۔ فرماتے ہیں وضع میں یہ صورت ہوگی، فرماتے ہیں لیکن ہر حال میں چاہے وضع کی بات کریں یا استعمال کی بات کریں، دونوں صورتوں میں ذات معنی اپنے حال پر ہمیشہ باقی رہے گی۔ آگے فرماتے ہیں وَعَلَيْهِ، پس کیا نتیجہ نکلا، فرماتے ہیں نتیجہ یہ نکلا فَلَا يَكُونُ الْمَوْضُوع لَهُ موجود ذہنی، فرماتے ہیں موضوع لا کا کسی بھی حال میں موجود ذہنی نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی کیا مطلب، یعنی جب ہم اس کو ظاہر قید قرار دیں گے تو اس کا مطلب کیا ہوگا، وجود ذہنی ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں ہم نے تمام صورتوں میں کہا کہ یہ قید نہیں بنے گا بلکہ یہ مصحح اور مقوم بنے گا۔ فرماتے ہیں کہ پس یہ جو موضوع ہے یہ کیا ہوگا، موجود ذہنی نہیں ہوگا۔ فرماتے کب، اذا کان له اعتبار لا بشرط القسمی حین الوضع، فرماتے ہیں جب لا بشرط قسمی کو وضع کی صورت میں ہم معتبر قرار دیتے ہیں تو اس کا وجود ذہنی نہیں ہوگا۔ کیوں، لأنه ليس الموضوع له هو المعتبر بما هو معتبر، فرماتے ہیں یہاں پہ موضوع یہ نہیں ہے کہ ہماری مراد ایسا معتبر ہے کہ جس میں اعتبارات میں سے کوئی اعتبار مثال کے طور پر لا بشرط قسمی کیا ہو، اس میں معتبر ہو۔ فرماتے ہیں ہمارا موضوع یہ نہیں ہے بلکہ کیا ہے، بلکہ ہمارا موضوع ہے بل ذات المعتبر، خود ماہیت بما ہوا ماہیت ہمارا موضوع ہے، ماہیت بما ہوا لا بشرط قسمی کا اعتبار ہمارا موضوع نہیں ہے۔ تو کیا نتیجہ نکلا، نتیجہ یہ نکلا کہ وضع کی صورت میں ہم جو اس کو قرار دے رہے ہیں فقط مصحح قرار دیں گے اور وہاں پہ ہم اصلاً کسی بھی قسم کی قید کو داخل نہیں کریں گے۔ اس طرح فرماتے کما ان استعمالہ، فرماتے یہاں سے دوسرا نتیجہ کیا لیں گے، کما ان استعمالہ فی المقید، فرماتے مقید میں کہ اسماء جناس کو استعمال کرنا
لا یکون مجازن، فرماتے ہیں مجاز کوئی کا موجب نہیں بنے گا. کیوں؟ لما تقدم، فرماتے ہیں دلیل وہی ہے جو ہم نے بارہا بیان کی، پھر بیان کریں. کون سی؟ انہو یجوز ان یلحظ ذات المعنی حین الاستعمال مقیسا الی الغیر، کہ وہ کیا کرے کہ اس میں ممکن ہے کہ وہ ذات معنی کا استعمال کی صورت میں لحاظ کرے، لیکن کس اعتبار سے؟ کہ اس کو امر خارجی کے ساتھ قیاس کرے. فیعتبر باحد الاعتبارات الثلاثہ، پس اس صورت میں وہ اعتبارات ثلاثہ میں سے کسی ایک کو معتبر قرار دے گا. التی منہا، کے انہی تین اعتبارات میں سے ایک ہمارے سامنے کون سا آتا ہے؟ اعتبارہ بشرط شیئن، ایک آتا ہے اعتبار بشرط شے. فرماتے اسی بشرط شے کا دوسرا نام کیا ہے؟ وہو المقید، اسی کو دوسرے الفاظ میں مقید کہتے ہیں. فرماتے ہم نے یہ بارہا بات ثابت کی کہ جس طرح وضع میں جو ہے وہ یہ اپنے معنی حقیقی پر باقی رہتا ہے، اور ہم نے کہا تھا کہ جب ہم اس کو مصحح قرار دیں گے تو چاہے ہم اس کو ماہیت محملہ کی صورت میں استعمال کریں یا ہم اس کو اعتبارات ثلاث کی صورت میں استعمال کریں، دونوں صورتوں میں کیا ہوگا؟ اس کا معنی حقیقی ہوگا. فرماتے اعتبارات ثلاث میں سے ایک بشرط شے ہے، اسی کو مقید کہتے ہیں. تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ کہ مقید کی صورت میں اس کا استعمال حقیقی ہوگا، اس کا استعمال مجازی نہیں ہوگا. خلاصہ کیا ہوا آج کے درس کا؟ اسماء اجناس کا موضوع ذات المعنی ہے اور اس میں لا بشرط قسمی کو مد نظر رکھا جاتا ہے. مصنف جو ہے وہ قول رابع کے متعلق دو طرح سے گفتگو کرتے ہیں، مقام وضع کے اعتبار سے اور دوسرا مقام استعمال کے اعتبار سے. فرماتے ہیں مقام وضع میں تینوں اعتبارات میں سے صرف لا بشرط قسمی کے مطابق جو ہے وہ ماہیت پر حکم لگایا جاتا ہے. دیگر دونوں اعتبارات اس لیے مد نظر ہوتے ہیں کیوں؟ کیونکہ ماہیت کے مختلف حالات اور قیودتین ایک حالت اور ایک قید کے مطابق ہم نہیں لگاتے، بلکہ ہم کلی طور پر حکم لگاتے ہیں. کلی طور پر حکم تبھی صحیح ہوگا جب ہم لا بشرط قسمی کو مد نظر رکھیں گے، بشرط شے یا بشرط لا کو مد نظر. کیوں؟ لا بشرط قسمی میں اطلاق ہوتا ہے، بشرط شے اور بشرط لا میں کیا ہوتا ہے؟ تقیید پائی جاتی ہے. اسی طرح ہم نے یہ نتیجہ حاصل کیا کہ مقام استعمال میں لا بشرط کا ہونا ضروری نہیں، بلکہ دیگر دو اعتبارات بشرط شے بشرط لا بھی ہو سکتا ہے، حتیٰ کہ ماہیت محملہ بھی ہو سکتی ہے. اسی طرح ہم نے یہ بھی ثابت کیا کہ مقید میں ماہیت کا استعمال مجازیت کو لازم نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ اجناس اپنے معنی موصولہ پر ہر حال میں باقی رہتی ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.